بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے دل کی گہرائیوں میں یہ سوال محسوس کیا ہے کہ آخر وہ کون سا دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں لوٹتا؟ وہ کون سا راز ہے جو انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے، ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے اور اندھیروں میں امید کی روشنی جلا سکتا ہے؟ اگر آپ بھی زندگی کی مشکلات، پریشانیوں، ناکامیوں اور رکی ہوئی دعاؤں سے تنگ آ چکے ہیں تو آج کا یہ بیان آپ کے لیے ایک نئی امید، ایک نیا راستہ اور ایک نیا یقین لے کر آیا ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عظیم عبادت کی جسے صلاۃ الحاجت کہا جاتا ہے، وہ نماز جو بندے کو اس کے رب کے قریب کر دیتی ہے، وہ عمل جو دل کی ہر فریاد کو عرش تک پہنچا دیتا ہے، وہ ذریعہ جس سے بندہ اپنی ہر مشکل کا حل اللہ کے دربار سے حاصل کر سکتا ہے۔ ناظرین، صلاۃ الحاجت کوئی عام نفل نماز نہیں، بلکہ یہ ایک خاص عبادت ہے جو انسان کو اس کے رب سے جوڑتی ہے۔ جب دنیا کے سارے راستے بند ہو جائیں، جب ہر دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود جواب نہ ملے، جب انسان اپنی بے بسی اور مجبوری کے آخری مقام پر پہنچ جائے، تب ایک ہی دروازہ باقی رہتا ہے اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا دروازہ۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اگر سچے دل سے اپنے رب کے سامنے جھک جائے تو اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ یاد رکھیں کہ نماز صرف ایک عبادت نہیں، بلکہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان براہ راست تعلق ہے۔ یہ وہ پل ہے جو زمین کو آسمان سے جوڑتا ہے۔ یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے بندہ اپنی فریاد اپنے رب تک پہنچاتا ہے، اور جب بندہ سجدے میں جا کر اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کامیابی کا اصل راستہ کیا ہے۔ ہم وظائف تو بہت کرتے ہیں مگر نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، ہم دعائیں تو بہت مانگتے ہیں مگر اپنے رب کے سامنے جھکنے میں سستی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب تک نماز کے ساتھ مضبوط تعلق قائم نہیں ہوگا، تب تک کوئی وظیفہ، کوئی دعا مکمل اثر نہیں دکھا سکتی۔ اس لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اپنی فرض نمازوں کو درست کریں، 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں اور اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، کیونکہ یہی کامیابی کی اصل بنیاد ہے۔ ناظرین، صلاۃ الحاجت کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تعلیم دی اور فرمایا کہ جب بھی کسی کو کوئی خاص حاجت ہو تو وہ وضو کر کے 2 یا 4 رکعت نفل ادا کرے اور پھر اللہ سے دعا کرے۔ اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ نماز ایک ایسا روحانی ہتھیار ہے جو انسان کی زندگی کے بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے بندہ اپنی تقدیر کو بدلنے کی دعا کر سکتا ہے اور اللہ اپنی رحمت سے اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ صلاۃ الحاجت کب پڑھی جائے، تو یاد رکھیں اس کے لیے سب سے بہترین وقت تہجد کا وقت ہے، یعنی رات کا آخری حصہ، جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور اللہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس وقت نہ اٹھ سکے تو وہ کسی بھی وقت صلاۃ الحاجت ادا کر سکتا ہے، سوائے ان اوقات کے جن میں نفل نماز منع ہے، جیسے سورج نکلتے وقت، زوال کے وقت اور غروب کے وقت۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں صلاۃ الحاجت کے طریقے کی۔ سب سے پہلے آپ باوضو ہو جائیں، پاک صاف جگہ پر کھڑے ہو کر 2 یا 4 رکعت نفل کی نیت کریں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، درود شریف پڑھیں اور پھر نہایت عاجزی اور گریہ و زاری کے ساتھ اپنے رب سے دعا کریں، اپنی حاجت بیان کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ یاد رکھیں دعا وہی قبول ہوتی ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکلے، جس میں سچائی ہو، عاجزی ہو اور یقین ہو۔ اور اسی موقع پر صلاۃ الحاجت کی ایک مشہور دعا بھی پڑھنا بہت افضل ہے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعصمۃ من کل ذنب والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ ترجمہ: اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بڑا بردبار اور بہت کرم فرمانے والا ہے۔ پاک ہے اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں تجھ سے تیری رحمت کے اسباب مانگتا ہوں، تیری مغفرت کے پختہ فیصلے مانگتا ہوں، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں، ہر نیکی سے حصہ مانگتا ہوں اور ہر گناہ سے سلامتی مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میرا کوئی گناہ باقی نہ رکھ مگر تو اسے معاف فرما دے، اور کوئی غم باقی نہ چھوڑ مگر تو اسے دور فرما دے، اور میری کوئی ایسی حاجت باقی نہ رکھ جو تیری رضا کے مطابق ہو مگر تو اسے پورا فرما دے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ ناظرین، جب بندہ سچے دل سے صلاۃ الحاجت ادا کرتا ہے تو اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، بے چینی ختم ہو جاتی ہے، حالات بدلنے لگتے ہیں اور اللہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں نے اس عمل کو آزمایا اور اپنی زندگی میں حیران کن تبدیلیاں دیکھیں۔ کسی کا کاروبار چل پڑا، کسی کو نوکری مل گئی، کسی کی شادی کے مسائل حل ہو گئے، کسی کا قرض اتر گیا اور کسی کے گھر میں سکون آ گیا۔ یہ سب اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ ناظرین، ایک اہم بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ صلاۃ الحاجت کوئی جادو یا فوری نتیجہ دینے والا عمل نہیں، بلکہ یہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ کبھی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، کبھی تھوڑی دیر لگتی ہے، اور کبھی اللہ اس کے بدلے میں
کوئی بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے یا آخرت کے لیے بہتر اجر رکھ دیتا ہے، اس لیے ہمیشہ صبر اور یقین کے ساتھ دعا کریں۔ ناظرین، آج ہی فیصلہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، صلاۃ الحاجت کو اپنی عادت بنائیں گے اور اپنے ہر مسئلے کا حل اللہ کے دربار سے مانگیں گے، کیونکہ وہی ہے جو ہر مشکل کو آسان بنا سکتا ہے، وہی ہے جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں نماز کا پابند بنا، ہمیں صلاۃ الحاجت کی برکت نصیب فرما، ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر یہ بیان آپ کو پسند آیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اللہ کا کوئی خوبصورت نام ضرور لکھیں تاکہ یہ عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔